ایسے بے شمار میرے ساتھی، اسد احمد، یہ لوگ سب میرے ساتھی تھے. تو یہ سب حضرات مجھے، مطلب میں نے ان سب کو دیکھا، یہ بڑے فوکسڈ لوگ تھے. تو میں نے ان سے یہ چیز لے لی جس کا کہ مجھے فائدہ ہوا. فوکس میں سمجھتا ہوں انسان کی زندگی میں رہے، پھر وہ جس کام کو کرتا رہے، پھر لوگوں کی نہیں سننی. اگر ایک کام کو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے، اس کو کرتا رہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کو. ماشاءاللہ. اینڈ یو ورک ود دا بیسٹ آف دا لاٹ. بیسکلی سارے جو لوگ تھے وہ سب سے کمال کے لوگ تھے. وہ دور بڑا کمال کا دور تھا. اب کا بھی دور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. جنید جمشید کے اتنے بڑے بل بورڈز آپ دیکھتے ہیں، اتنے بڑے آؤٹ لیٹ. ہم ساروں نے مل کے شروع میں تو بہت سلاگ کیا. کھانے کو بھی نہیں پیسے ہوتے تھے، لیکن جو تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے اس سے اکوپمنٹ لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت بلیو کرتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت زبردست کر رہے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں اس پر اللہ نے شعیب منصور جیسے آدمی سے ملوایا. صحیح. جس نے کہ ہماری ان انرجیز کو گائیڈ کیا کہ یہ کہاں یوز ہونی چاہیے. صحیح مینٹور ایک طریقے سے. ایک مینٹور کی طرح نا. ٹھیک ہے کہ بھئی گانا ہے تو ایسے گانا ہے، بنانا ہے تو یہ بنانا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں اس پر پھر اللہ نے بہت عزت دی. لیکن مجھے آج تک یاد ہے شعیب کہا کرتے تھے لوگ آڈینس تمہارے پیچھے کیوں بھاگتی ہے؟ ہم نے کہا سر ہمارے گانے کی وجہ سے. اچھا یہ پیسے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا جی ہمارے گانے کی وجہ سے. یہ لڑکیاں کیوں بھاگ رہی ہیں تمہارے پیچھے؟ جی گانے کی وجہ سے. تو کہا یاد رکھنا گانا نہیں چھوڑنا، میوزک نہیں چھوڑنا. اگر ان تین میں سے کسی چیز کے پیچھے گئے تو یہ سفر کر جائے گا جس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں. تو وہ تھرو آؤٹ ہمارے پیر جو تھے نا وہ زمین پہ لگے رہتے تھے. اور پھر یہ کہ جب ہم بہت بھی اچھی البم کرتے تھے نا، شعیب تعریف نہیں کرتے تھے اس کی. اس کا تو ٹھیک ہے، تو ہم اسی میں ڈپریشن میں رہتے تھے. ہم کہتے ہیں سر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ سارا ملک گا رہا ہے اس کو. کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہی ہے، بس ایسے ہی ہے. بس اسکروٹنائز کرتے تھے. اسکروٹنائز اتنا کرتے تھے کہ جب وائٹل سائنس ایک پوائنٹ کے بعد جب وائٹل سائنس نے کام کرنا بند کیا تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا، اس سے پہلے نہیں میں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں کتنا ڈفرنس. بیسکلی جسے پاپ کلچر کو آپ کہیں یا جو بھی آپ کہیں، میوزک میرے خیال سے ادھر جا کر اس طرف چلے جانا کمال نہیں ہے. جی. اس طرف جا کے جمنا کمال. جمنا کمال. ٹھیک ہے نا. البم ہٹ کرا لینا کمال نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا کمال، سسٹین کرنا کمال ہے. ادھر محنت چاہیے ہوتی ہے. تو جب میں نے اس طرف جانا شروع کیا پھر تو وہ اللہ کی طرف سے ایک قبولیت ہوتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا بننا یہ قابلیت سے نہیں ہوتا، قبولیت سے ہوتا ہے. قبولیت سے. ٹھیک ہے نا. آپ اللہ کو اتنا، آپ اپنے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو اتنا زیادہ رکھیں کہ اللہ پاک کہے چلو میں اب اس کو لے ہی لیتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ ساری مراد آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. ساری نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سکون چین اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب مچھلی پانی میں واپس چلی جائے ایک مرتبہ پھر اس کا دل کرے گا باہر نکلنے کو. تو جب ہمیں وہ سکون چین اطمینان ایک بار مل گیا اب ہمارا دل تو نہیں کرتا اس کو پھینکنے کو واپس. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہمیں اپنی سانولی سلونی بھی پسند ہے، گورے رنگ کا زمانہ بھی پسند ہے، دل پاکستانی پسند ہے، اعتبار بھی پسند ہے، تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا، وہ سب پسند ہے، اچھا ہے. لیکن وہ اسی وقت اچھا تھا جب کر لیا. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں اس طرف نہیں بلاؤ. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بھی دلوں میں ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، وہ بھی بات کرتا ہے تعلق کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تعلق کی بنیاد پر. جیسے کوئی آپ کے والد صاحب سے متعلق آپ سے کوئی بات کر دے، آپ اپنے والد صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بات کرے گا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ بات ابو نے کی ہے کہ نہیں کی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے پھر جب کوئی خیال آتا ہے آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے یہ میرے اللہ سے آیا ہے. سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ کہتا ہے نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی طرف سے نہیں آ سکتا. یہ انسان خود ہی ایویلویٹ کرے گا. یہ جب آپ تعلق بنا لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر ایویلویشن بھی آ جائے گی. نماز کی پابندی ہو جیسے ہو گئی، نماز کی پابندی ہو گئی، آنکھوں کی حفاظت ہو گئی، جھوٹ سے بچنا شروع کر دیا، لوگوں کو کاروبار میں دھوکہ دینا بند کر دیا، ذخیرہ اندوزی بند کر دی، سود کھانا بند کر دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے جیسے آدمی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے پرواز ہوتی جاتی ہے. ایسا نہ کرے کہ ایک ساتھ ہی سب چھوڑنے کی کوشش کرے. آہستہ آہستہ دیکھیں ذرا، سلولی اینڈ گریجولی. دیکھو اللہ کے جس حکم پر آ رہے ہو نا یا اللہ کی جس نافرمانی کو چھوڑ رہے ہو، کم از کم ایک ہفتہ اس کو چھوڑ کے دیکھو یہ میرے سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جیسے میں نے پہلے میوزک چھوڑی، میوزک چھوڑنے کے بعد میں پھر میوزک میں واپس آ گیا. اچھا. کیونکہ میرے سے میوزک نہیں چھوڑی جا رہی تھی. پھر ٹرائی کی، پھر باہر نکلا، پھر واپس آ گیا.
چھوڑا نہیں جا رہا تھا. 5 سال لگے اس سفر میں. جب جا کر کھڑا ہو گیا, آج مجھے یقین ہو گیا اب میں واپس نہیں جاؤں گا, تو پھر میں نے اعلان کیا بھائی بس no more music for me. It will always take time because we are not a switch. ہاں ایگزیکٹلی ادھر ٹھک آن کیا تو بتی آن ہو گئی. جو کہ بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کرتے نہیں 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 نہیں, we are not a switch. ٹھیک ہے, we are normal people. We listen to something then we evaluate. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا. میں اب مجھے اگر کوئی بات اگر کوئی کہے گا 5 سال مولوی طارق جمیل صاحب نے مجھے کبھی نہیں کہا میوزک چھوڑو. Not even once did he say to me میوزک چھوڑو. انہوں نے کہا اللہ کی تعریف کرو, رسول کی تعریف کرو. وہ میں کرتا رہتا تھا کہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میوزک کی فائر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب میرا دل کرتا تھا, میں جب پاکستان کے لیے میوزک کرتا تھا تو میں قومی نغمے بناتا تھا. کیوں بناتا تھا؟ کیونکہ میں بلیو کرتا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, دل دل پاکستان. ہاں, پھر یہی زمین, ٹھیک ہے, ہمیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے. ٹھیک ہے, قسم اس وقت کی, مولا ہو تیرا کرم. یہ میں کیوں کرتا تھا؟ میں اس میں بلیو کرتا تھا. لوگ سنے نہ سنے, میں نے کرنا ہے, کیونکہ میں اپنی نیشن کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں. جب میں دین کی طرف گیا تو پھر صرف پاکستان میرا کینوس نہیں تھا, سارا عالم میرا کینوس بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو بس صرف یہ فرق تھا, اور وہی موٹیویشن کا کام کر رہے تھے. اور اسی لیے جو بلیو کی آپ نے بات کی, جیسے آپ کے گانوں پر لوگ بلیو کرتے تھے, آج بھی میرے خیال سے اس سے بہتر قومی نغمے یا ملی نغمے جو ہیں وہ آج تک آئے نہیں, کیونکہ انسان جب یقین رکھتا ہے کسی